اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معجزہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ شہر تالکان میں ایک مچھیرا علی بن صالحہ تالکانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ علی صبح کشتی لے کر بیچ سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنی بیوی اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب بستر پر وہ لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت مقررہ پر نہ اٹھ سکا۔ بیوی نے جگایا تب جا کر اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپو بھی ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسی نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھ سے گر گئے اور وہ کھراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپوؤں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ العمہ اسی کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا گرے۔ دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور صالحہ تالکانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن راتیں اسی تختے پر گزر گئیں۔ تالکانی بھوک اور پیاس سے لب دم ہو گیا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا، شاید میرا وقت آخر آن پہنچا ہے، اور دل میں کہا، اے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج، اے میرے مولا آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے اور حاجت مندوں کی حاجت قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی میری امداد کو پہنچے۔ اسی اثنا میں فریاد کر رہا تھا، اب دم امداد آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ اب میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم، تکلیف مسافر کو کبھی نہ ہو سفر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض کے تالکانی نکاحت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے ٹکڑے پر جا لگا۔ تالکانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت ہیں اور چہار طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ اس نے درخت پر چڑھ کر پھر پھل وغیرہ کھائے، نہر کے پانی سے سیراب ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا اور اسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا تو وہ 2 گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے اس کو دیکھا فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھی سے بھی 10 گنا بڑا تھا
آ کر پہاڑوں پر بیٹھ گیا۔ تالکانی نے درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کو اڑا۔ وہ اس کے پیچھے چلا کہ دیکھے کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تہلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی، جو کہ ایک غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی بن صالح تالکانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک نورانی چہرے والے کھدر پوش تشریف فرما ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اے علی بن صالح، تم معدن اکنوز ہو، بھوک، پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی۔ کتنی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی، تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا۔ اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے۔ تم نے بڑی مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو خوبصورت چیزیں دیکھیں۔ تالکانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم اور محمد مصطفیٰ اور ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اور آپ کو میرے معیز حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح تالکانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ ابن جعفر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے پھر فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا بے شک۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا اور ایسا پاکیزہ کھانا جو کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا، لذیذ پانی اور میٹھا پانی جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ اے علی تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں مولا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے دعا کی، بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی اور میرے مولا، آپ اس کی حجت ہیں، آپ اس زمانے کی حجت ہیں، آپ پر میرا سلام ہو۔ مولا نے جواب سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے، کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ اور پھر اب ایک اور ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، پوچھا کہاں جانے کے لیے آئے ہیں؟ کہا تالکان جانے کا حکم دیا گیا ہے میرے مولا۔ مولا نے فرمایا، اے خدائے وحدہ لا شریک کا اطاعت گزار، ابر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس طرح اس بندہ مومن کو لے جا۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا۔ پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا
اور انہوں نے بادل کو حکم دیا اور بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد تالقان جا پہنچا اور ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالح کی مراد بطفیل امام موسیٰ کاظم باب الحوائج پوری ہوئی، اے میرے مولا اسی طرح تمام مومنین مومنات کی حاجات پوری کیجئے۔ مولا کروڑہا دعاؤں کی دعا ہمارے امام کا ظہور کیجئے۔ مولا تمام مومنین مومنات کو اپنے جد امجد زیارت امام حسین نصیب فرمائے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے رہبر القائم چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ تک تبرکات، معجزات، فضائل و مصائب پہنچائی جا سکے۔ السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔